نے کہا تھا کہ ریزرویشن دور ہونی ہے، تو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریزرویشن دور ہونی چاہیے، اور اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایشو نہیں ہے جتنا بڑھا دیا گیا ہے، اور آج کی میٹنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ہمارے جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سر جو قدیم افضل سے صاحب کی جو ہے رائے تھی آپ کون سا چینل ہے؟ آنے والے الیکشن آپ کس چینل سے ہیں؟ آنے والے الیکشن میں جو ہے نون لیگ کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا جائے، تو اس سے جو ہے ان کی رائے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی سر، دیکھیں پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے، جب ابھی الیکشن کے اندر جائیں گے تو پھر اس کے اوپر ڈیٹیل پارٹی اپنی پالیسی دے گی۔ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو پردے میں ہی رہنے دیں۔ فیصل صاحب، یہ ابھی جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چند صاحب جو بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بات بہت بد گئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ دونوں کے درمیان کتنی بات جو ہے آگے نکل نہیں، یہ بھی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، فکر نہ کریں، اور ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اتحاد ہے، اور جیسے ندیم صاحب نے کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چیزیں ہیں، اب دیکھیں کہ ایک ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن ہم کشمیر اور کراچی کی طرف نہیں چاہتے۔ دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہوا ہے، باغ میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ کو پچھلی دفعہ 100 چند ووٹوں سے ہرایا گیا تھا کیونکہ وہاں پر ATM مشین کو جتوایا جا رہا تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ کے والد صاحب وہاں سے 4-5 دفعہ MLA منتخب ہوئے ہیں۔ پھر جب یہاں پر انٹیریئر منسٹر صاحب گئے، انہوں نے الیکشن وہاں پہ انتظامیہ سے کہا آپ الیکشن ملتوی کریں اور یہاں پر فوج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو FC تو موجود تھی۔ جو الیکشن کمیشن نے ہے اس نے الیکشن ملتوی کرنے سے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن ملتوی نہیں، کیوں ملتوی ہو جائے، یا خدا نخواستہ سے کوئی حالات ہے جو ملتوی ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ الزام لگایا گیا کہ شاید ہم نے ٹھپے لگائے۔ ہمارے خلاف ہمیشہ ٹھپے لگائے جاتے رہے۔ ہمارے کشمیر میں الیکشن میں ہمارے پولنگ ایجنٹس زخمی ہوئے ہیں، پولنگ بوتھ پہ حملے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے ٹھپے لگائے ہیں، ہمارے کسی دوستوں کے پاس ہے یا مخالفین کے پاس ہیں، لے کر آئیں، ثابت کریں۔ اگر ثابت ہوا ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک چاہیں گے ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ کشمیریوں کے دل سے پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا، وہ ہوگی۔ اور کراچی میں دیکھیں، فرسٹ نمبر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، سیکنڈ پہ جماعت اسلامی تھی، تھرڈ پہ جو ہے وہ PTI تھی، چوتھے پہ جو ہے PMLN، اور پانچویں پہ غالباً JUI تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کے 14 سیٹیں اور ہمارے 175 سیٹیں ہیں۔ اب 14 والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے دھاندلی ہوئی اور 177 سیٹیں یہ لے گئے، کیسے ہوئی ہے، ہم نے کیا وہاں پہ کیا ہے؟ اور اگر مطلب ہے کہ اگر وہاں پر جماعت اسلامی اور PTI کا اتحاد نہیں ہو، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے تو نمبر 1 ووٹ پھر ہی ہمارا ہے۔ اب اگر وہ جماعت اسلامی والے نمبر 2 والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نمبر 1 بنا دو، تو وہ جمہوری طریقے سے نہیں بنائے جاتے۔ وہ زمانے چلے گئے جب آپ کو جو ہے نمبر 1 بنایا جاتا تھا۔ اس کے لیے آپ کو خدا نہ کرے کہ آپ کو وہ دن دوبارہ دیکھنے پڑے جب کوئی امریت ہے اور آپ کو نمبر 1 بنے۔ آپ امریت کے دور میں نمبر 1 بنے ہیں، آپ جمہوری دور میں کبھی بھی نمبر 1 نہیں بنے ہیں، اور آپ کو لایا جاتا تھا امریت میں۔ اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کراچی میں جس طریقے سے ان کو بنایا جاتا تھا تو عامروں کے جو ہے کندھوں پر بیٹھ کر بنتے تھے، جمہوری طریقے سے کبھی نہیں بنے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بنیں گے۔ پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن کی تیاری ہوگی ہے، تیاری میں تو سب سے پہلے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے گا اس کے حوالے سے بھی آپ نے ہوم ورک کیا، کیونکہ آپ کو بالکل بہت شارٹ ٹائم ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی یا مسلم لیگ نون اس کو سب سے پہلے یہ اقدام تو کرنا ہوگا، وہ کیا کر لیا گیا ہے یا ابھی زیر غور ہے کام؟ دوسرا چند صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے علاقے سے ایک بڑی تعداد میں لوگ یونان کے حادثے میں، کتنی تعداد ہے آپ کے علاقے میں جو موٹی موٹی انفارمیشن ہے، اور کیا اس جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر کوئی پختہ قسم کا کام کیا جا رہا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو حادثہ ہوا ہے، ابھی میں کیونکہ ابھی علاقے سے ہی آ رہا ہوں تو مجھے 8-10 فیملیز کے فون تو آئے ہیں۔ گنیا گاؤں ہے، چیمو گاؤں ہے، وہاں ان کے بچے مسنگ ہیں، اور ابھی 4-5 کا کنفرم ہوا ہے کہ وہ اس کشتی میں تھے۔ باقی تعداد تقریباً کوئی 15-20 بندے ضلع منڈی بہاؤالدین اور سرگودا سے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ یقین کریں کہ ہر چوتھے گاؤں میں ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، اور FIA کو سارا پتہ ہے۔ FIA کو ٹوٹل پتہ ہے کہ کون ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہے، کس ایئرپورٹ کا کیا ریٹ ہے، کہاں سے ڈنکی لگا کے لوگ کیسے جاتے ہیں۔ وہاں ہمارے علاقوں میں تو 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی ختم ہو گئے، 9th سے اوپر جو ہی جاتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ کوئی کسی کی 1 ایکڑ زمین ہے تو وہ اپنی زمین بیچتا ہے اپنی بہن کے شادی کے لیے، ماں باپ کو آسرا دیتا ہے، بھائیوں کے روزگار کے لیے۔ وہ گھر بتائے بغیر
پیسے ایجنٹ کو 8-10 لاکھ دیتا ہے اور وہ ایران یونان بیڈر پہ ڈنکی لگانے چلا جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ راستے میں ڈوب جاتا ہے تو کہرام بچ جاتا ہے, پہنچ جاتا ہے تو اس گھر میں خوشیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے ان لوگوں کو اپرچونٹیز دینی ہے. ہم نے اس نوجوان ملک کو, یہ نہیں ہوتا کہ آپ اوورسیز کو لاشیں دفنانے کے تانے دیتے رہیں صرف, ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اوورسیز کو بھی اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے. اور ان لوگوں کو اب چیئرمین صاحب عراق گئے ہیں تو ہمارے 40-50 ہزار لوگ لیبر ایسی ہے جن کو ہم مقامہ وہاں کے پیپر بنانے کے لیے بلاول صاحب نے بات کی عراق گورنمنٹ سے, تاکہ وہ لیگل طریقے سے اپنے پیسے بھی بھیجیں اور آنا جانا بھی رہے. اس لیے زائرین کی پالیسی ہم نے امپلیمنٹ کی بنائی ہے, اور امپلیمنٹ ابھی ہو رہی ہے. اس کا بھی 1-2 منسٹریوں میں, حاج منسٹری میں اور انٹیریئر منسٹری میں معاملہ اٹکا ہوا ہے. تو ایسے ہیں جن پہ جلد کام کرنا چاہیے. اور یہ بہت بڑا ہمارے سینٹر پنجاب کا, ڈیرہ اسماعیل خان کا, پارا چنار کا, یہ بہت بڑا ایشو ہے. جو لوگ غریب لوگ ہیں جو جاتے ہیں, ہم نے ان کو روزگار دینا ہے. اس ملک میں ہم نے سوانے خواب ان کو دکھانے اور اچھے دینے بھی ہیں, صرف دکھانے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یقین کریں ہمارے علاقوں میں تو اس وقت 100 کالم میں, کیونکہ ہر 5ویں گھر سے 10ویں گھر سے ایک بچہ غائب ہے. اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ اس کشتی میں ہے یا پہلی کشتی میں ڈوب گیا ہے. تو یہ اس طرح خیالات ہیں. اس پہ اس سوال کے ساتھ دے دوں. صاحب یہ بتائیں کہ جو 60 دن اور 90 دن کا آئین میں ہے طریقہ کار, کیا اس حوالے سے حکومت نے اپنی اتحادی جماعتوں میں کوئی مشاورت کی ہے یا نہیں؟ ابھی تک اس پہ کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی, ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. لیکن ہم میڈیا کے ذریعے چیزیں کو آبزرو کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 ہو یا 90 الیکشن ہو جانے چاہیے. اس پورے سینیارو کا جو وے فارورڈ ہے وہ الیکشن ہی ہے, تاکہ نئی حکومت آئے جس پہ عوام اعتماد کرتی ہے, تاکہ وہ 5 سال کا اپنا ایک روڈ میپ دے اور وہ چیزیں چلیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ کیئر ٹیکر پہ ڈیفینیٹلی جب ہماری حکومت جو وزیر اعظم ہے اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے تو لیں گے. لیکن ہم نے تو الیکشن کی تیاری کمپین تو شروع کی ہوئی ہے. اس کے لیے تو ہم کیئر ٹیکر کے لیے انتظار نہیں کر سکتے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آنا ہے, وہ اگست میں آنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو, تمام ورکروں کو, پارٹی عہدیداروں کو الیکشن مہم کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی الیکشن مہم جو ہے وہ شروع کریں. اور ساتھ ساتھ 21 تاریخ کو جو ہے, اس مہینے 21 تاریخ کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی سالگرہ ہے. تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر, صوبائی ہیڈ کوارٹر میں, تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر جو ہے ان کی جو ہے وہ سالگرہ کے جو ہے وہ کیک کاٹے جائیں گے. پارٹی کی جو ہے فنکشنز وہاں پر ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام پارٹی جو ہے اس کے اوپر جو ہے 21 تاریخ کو محترمہ کی جو سالگرہ ہے وہ بڑے جوش و خروش سے منائے گی. جی آپ کوشچن لے لیجیے گا کہ الیکشن کا ماحول بنتا جا رہا ہے, سپٹمبر اکتوبر میں جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ نئی پارٹیاں بھی ری اسٹرکچر ہوئی ہیں, ری اسٹیبلش ہوئی ہیں, جو بھی آپ ورڈ اس کے لیے یوز کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس کا نون کے ساتھ اتحاد ہے. پیپل پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے گی. ویسے جو کچھ گپ شپ چل رہی ہے, سر یہ مجھے بتائیے گا کہ وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ہوگی یا شاہ محمود کی قیادت میں ہوگی؟ اگر کیونکہ چند صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کیا کہ پاکستان کے لیے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ شاید ان کے ذہن میں بھی ہو کہ اتحاد کرنے کو تیار ہے. لیکن جی پولیٹیکل اتحاد پیپل پارٹی نے اس سے پہلے بھی کولیشن گورنمنٹ میں بھی بڑی بڑی جماعتوں سے ہم بیٹھ کے, ہم ایسی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھے نہیں جنہوں نے شہید بی بی کے خلاف بھی جب کام کیا, جب ایم آر ڈی کی تحریک بھی چلی, اس سے پہلے وہ بھٹو کی پھانسی کو. تو پیپل پارٹی اس ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں. تو عمران خان تو ابھی کیسز بھگت رہے, تو ابھی 9 مئی کے واقعات پہ میرے خیال ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور ایسا واقعات اللہ نہ کرے ہمیں دوبارہ ہمارے ملک میں آئیں. لیکن پولیٹیکل ماحول ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا فیئر اور بڑا عدل پہ مبنی ہونا چاہیے تاکہ سب کو ایک جیسا موقع ملے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ تمام معاملات تفصیلات کو جو ہے وہ دور کریں گے, وزیر اعظم صاحب کی بھی بیٹھ رہی ہے, لیکن چند صاحب ہارٹ ہٹنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہی اور شی کا معاملہ ہے. تو کیا آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ پارٹ ویز کے صفحے پر ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ میاں صاحب کو جو ہے پاکستان آنے تک الیکشن, میاں صاحب پاکستان اینی ٹائم بھی آ سکتے ہیں, کوئی پابندی تو میاں صاحب پہ نہیں ہے اس بارے پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے مسلم لیگ نواز کا, کہ وہ جب بھی چاہیں میاں صاحب کو پاکستان لانے کے لیے تیاری کریں اور جس ایئرپورٹ پہ بھی وہ لینڈ کرنا چاہیں. ہاں کچھ ایشوز اگر وہ ابھی جب تک حل نہیں ہوتے ہیں جو عدالتوں کے حوالے سے ہیں تو چیزیں سامنے کریں. ہم نے بھی تو 14 سال زرداری صاحب نے قید کاٹی ہے, اور وہ ہمارے باقی لیڈرشپ نے اگر آپ دیکھیں, یوسف گیلانی صاحب نے بھی کیا, خورشید شاہ صاحب نے بھی کیا, فریال تالپور صاحب کو دیکھیں, نوید قمر صاحب کو دیکھیں, ڈاکٹر عاصم صاحب کو دیکھیں,
ہمارے اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھی سراج درانی صاحب کو دیکھیں، کسی سے ہم نام لیں، ہم نے تو یہ چیزیں ہم گزرے ہیں. لہٰذا جب بھی وہ چاہیں میاں صاحب کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں، اور جب وہ کلیئر ہوتے ہیں تو اپنی الیکشن مہم کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان کے پاس کافی لیڈران موجود ہیں جو ان کی الیکشن مہم کو لیڈ کر سکتے ہیں. یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو جی. آخری سوال ہے. سویڈن کی امبیسی بند ہے، ہزاروں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا امبیسی، کیونکہ ایک سال کے لیے انہوں نے بند کر دیا. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وزیر خارجہ، اس پہ انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کے اوپر، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ذلیل ہو گئے ہیں اس کے لیے. مطلب پہلے کہا جا رہا تھا جی آپ کو جو ہے نا اس سے دبئی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا ویزا مل جائے گا، لیکن اس پہ ابھی تک کوئی جو ہے نا کام نہیں ہوا. اس پہ میں دیکھیے، اس پہ میں آج ہی مجھے خود اسی کا علم نہیں تھا، ڈیفینیٹلی فارن آفس کو علم ہوگا. میں جس کے اوپر ٹیک اپ کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے باقی مسائل ہم نے حل کیے، چاہے وہ عافیہ صدیقی کی بہن کا مسئلہ تھا، چاہے باقی ایشوز ہمارے تھے، چاہے ابھی عراق گئے ہیں، چاہے وہ اس سے پہلے مختلف ممالک میں گئے ہیں، چاہے وہ فلڈ افیکٹس کے لیے انہوں نے UN سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کے آئے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ، چاہے چائنا کے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے خود کہا کہ یوتھ جو ہے ہماری جو ہے فیوچر ہے، تو نوجوانوں کے لیے مسئلے کے لیے ہم ٹاپ پرائورٹی بیس پہ بات کریں گے. میں تو نظر نہیں آ رہے.
اسی لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ریزرویشن دور ہونی ہے، تو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریزرویشن دور ہونی چاہیے، اور اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایشو نہیں ہے جتنا بڑھا دیا گیا ہے، اور آج کی میٹنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ہمارے جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سر جو ندیم افضل صاحب کی جو ہے رائے تھی آپ کون سا چینل ہے؟ آنے والے الیکشن میں آنے والے الیکشن میں جو ہے نون لیگ کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا جائے، تو اس جو ہے ان کی رائے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی سر، دیکھیں پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے، جب ابھی الیکشن کے اندر جائیں گے تو پھر اس کے اوپر ڈیٹیل پارٹی اپنی پالیسی دے گی، ابھی کچھ چیزیں ہیں جو پردے میں ہی رہنے دیں۔ فیصل صاحب، یہ ابھی جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چند صاحب جو بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بات بہت بد گئی ہے۔ بنیادی طور پہ آپ دونوں کے درمیان کتنی بات جو ہے آگے نکل نہیں، یہ بھی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، فکر نہ کریں، اور ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اتحاد ہے، اور جیسے ندیم صاحب نے کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چیزیں ہیں، اب دیکھیں کہ ایک ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن ہم کشمیر اور کراچی کی طرف نہیں چاہتے۔ دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہوا ہے، باغ میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ کو پچھلی دفعہ 100 چند ووٹوں سے ہرایا گیا تھا کیونکہ وہاں پر ATM مشین کو جتوایا جا رہا تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ کے والد صاحب وہاں سے 4-5 دفعہ MLA منتخب ہوئے ہیں۔ پھر جب یہاں پر انٹیریئر منسٹر صاحب گئے، انہوں نے الیکشن وہاں پہ انتظامیہ سے کہا آپ الیکشن ملتوی کریں اور یہاں پر فوج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو FC تو موجود تھی، جو الیکشن کمیشن نے ہے اس نے الیکشن ملتوی کرنے سے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن ملتوی نہیں، کیوں ملتوی ہو جائے، یا خدا نخواستہ ایسے کوئی حالات ہے جو ملتوی ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ الزام لگایا گیا کہ شاید ہم نے ٹھپے لگائے۔ ہمارے خلاف ہمیشہ ٹھپے لگائے جاتے رہے۔ ہمارے کشمیر میں الیکشن میں ہمارے پولنگ ایجنٹس زخمی ہوئے ہیں، پولنگ بوتھ پہ حملے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے ٹھپے لگائے ہیں، ہمارے کسی دوستوں کے پاس ہے یا مخالفین کے پاس ہیں، لے کر آئیں، ثابت کریں۔ اگر ثابت ہوا ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، جب تک چاہیں گے ہم الیکشن لڑیں گے۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ کشمیریوں کے دل سے پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا، وہ ہوگی۔ اور کراچی میں دیکھیں، فرسٹ نمبر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، سیکنڈ پہ جماعت اسلامی تھی، تھرڈ پہ جو ہے وہ PTI تھی، چوتھے پہ جو ہے PMLN، اور پانچویں پہ غالباً JUI تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کے 14 سیٹیں اور ہمارے 175 سیٹیں ہیں۔ اب 14 والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے دھاندلی ہوئی اور 177 سیٹیں یہ لے گئے، کیسے ہوئی ہے، ہم نے کیا وہاں پہ کیا ہے؟ اور اگر مطلب ہے کہ اگر وہاں پر جماعت اسلامی اور PTI کا اتحاد نہیں ہو، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے تو نمبر 1 ووٹ پھر ہی ہمارا ہے۔ اب اگر وہ جماعت اسلامی والے نمبر 2 والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نمبر 1 بنا دو، تو وہ جمہوری طریقے سے نہیں بنائے جاتے۔ وہ زمانے چلے گئے جب آپ کو جو ہے نمبر 1 بنایا جاتا تھا۔ اس کے لیے آپ کو خدا نہ کرے کہ آپ کو وہ دن دوبارہ دیکھنے پڑے جب کوئی امریت ہے اور آپ کو نمبر 1 بنے۔ آپ امریت کے دور میں نمبر 1 بنے ہیں، آپ جمہوری دور میں کبھی بھی نمبر 1 نہیں بنے ہیں، اور آپ کو لایا جاتا تھا امریت میں۔ اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کراچی میں جس طریقے سے ان کو بنایا جاتا تھا تو عامروں کے جو ہے کندھوں پر بیٹھ کر بنتے تھے، جمہوری طریقے سے کبھی نہیں بنے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بنیں گے۔ پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن کی تیاری ہو گئی ہے، تیاری میں تو سب سے پہلے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے گا اس کے حوالے سے بھی آپ نے ہوم ورک کیا، کیونکہ آپ کو بالکل بہت شارٹ ٹائم ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی یا مسلم لیگ نون اس کو سب سے پہلے یہ اقدام تو کرنا ہوگا، وہ کیا کر لیا گیا ہے یا ابھی زیر غور ہے کام؟ دوسرا چند صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے علاقے سے ایک بڑی تعداد میں لوگ یونان کے حادثے میں، کتنی تعداد ہے آپ کے علاقے میں جو موٹی موٹی انفارمیشن ہے، اور کیا اس جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر کوئی پختہ قسم کا کام کیا جا رہا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو حادثہ ہوا ہے، ابھی میں کیونکہ ابھی علاقے سے آ رہا ہوں تو مجھے 8-10 فیملیز کے فون تو آئے ہیں۔ گنیا گاؤں ہے، چیمو گاؤں ہے، وہاں ان کے بچے مسنگ ہیں، اور ابھی 4-5 کا کنفرم ہوا ہے کہ وہ اس کشتی میں تھے۔ باقی تعداد تقریباً کوئی 15-20 بندے ضلع منڈی بہاؤالدین اور سرگودا سے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ یقین کریں کہ ہر چوتھے گاؤں میں ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، اور FIA کو سارا پتہ ہے۔ FIA کو ٹوٹل پتہ ہے کہ کون ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہے، کس ایئرپورٹ کا کیا ریٹ ہے، کہاں سے ڈنکی لگا کے لوگ کیسے جاتے ہیں۔ وہاں ہمارے علاقوں میں تو 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی ختم ہو گئے، 9th سے اوپر جو ہی جاتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ کوئی کسی کی 1 ایکڑ زمین ہے تو وہ اپنی زمین بیچتا ہے اپنی بہن کے شادی کے لیے، ماں باپ کو آسرا دیتا ہے، بھائیوں کے روزگار کے لیے،
وہ گھر بتائے بغیر پیسے ایجنٹ کو 8-10 لاکھ دیتا ہے اور وہ ایران یونان بیڈر پہ ڈنکی لگانے چلا جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ راستے میں ڈوب جاتا ہے تو کہرام بچ جاتا ہے, پہنچ جاتا ہے, تو اس گھر میں خوشیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے ان لوگوں کو اپرچونٹیز دینی ہے. ہم نے اس نوجوان ملک کو, یہ نہیں ہوتا کہ آپ اوورسیز کو لاشیں دفنانے کے تانے دیتے رہیں صرف, ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اوورسیز کو بھی اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے. اور ان لوگوں کو اب چیئرمین صاحب عراق گئے ہیں تو ہمارے 40-50 ہزار لوگ لیبر ایسی ہے جن کو ہم مقامہ وہاں کے پیپر بنانے کے لیے بلاول صاحب نے بات کی عراق گورنمنٹ سے, تاکہ وہ لیگل طریقے سے اپنے پیسے بھی بھیجیں اور آنا جانا بھی رہے.